الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا وشفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری ولایتہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات بابا خالق کائنات آپ تمام مومنین کا اس مقام مقدس پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اللہ تعالیٰ بانی مجلس کو تمام عرضی اور سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھے، بانی مجلس کی رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے، جتنے عزادار تشریف فرما ہے حسین بادشاہ کا کریم اللہ جو آپ کے دلوں میں جائز حاجات ہیں وہ پوری فرمائے۔ 72 کا صدقہ خالق ہمارا 313 میں شمار فرمائے، اور خالق کائنات ہم علی علی کرنے والوں کو وہ دن چل دکھائے کہ جس دن امام زمانہ کے مقدس ہاتھوں سے کعبہ کے ایک کونے پر غازی عباس کا علم لہراتا ہوا نظر آئے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ بسم اللہ میرے ساتھ کچھ ہوں ہاں کرتے رہنا تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں کے لیے ہے، سوچنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ قرآن مجید کی کل آیتیں ہیں 6666۔ سب سے جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ ہے اقرا باسم ربک، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کے بعد صرف 2 آیتیں نازل ہوئی۔ آیت غدیر کے بعد جو فوراً غدیر کے میدان میں آیت نازل ہوئی وہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہ
میرے حبیب دین مکمل ہو گیا، تو نے ولایت علی کا اعلان کیا، دین مکمل، میں اللہ اس دین سے راضی، نعمتیں تمام ہو گئے۔ اور جو آخری آیت ہے وہ ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ۔ ایک منکر علی نے علی کی ولایت کا انکار کیا تھا، اس کے عذاب کا اعلان ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کا مختصر سا ترجمہ، یا ایھا الرسول، پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، کیونکہ خالق جب بھی پہلے اپنے نبی کو بلاتا تھا، پکارتا تھا، تو کبھی کہتا تھا تاہا، اسے سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ، اور زبان بولنے کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی کہتا تھا یاسین، کبھی کہتا تھا مزمل، کبھی کہتا تھا مدثر، کبھی کہتا تھا انک لعلی خلق عظیم کے مالک۔ لیکن غدیر کے میدان میں خدا کے تیور بدلے ہوئے ہیں، آج تنبیہ کی جا رہی ہے، عہدے سے بلایا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول، او میرے رسول، بلغ، پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا۔ اے میرے حبیب، پہنچا دے، بلغ، پہنچا دے۔ ہم پہ اکثر اعتراضات ہوتے ہیں پڑھنے والوں پہ کہ جی آپ مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ نماز کی تبلیغ کریں، روزے کی تبلیغ کریں، حج کی تبلیغ کریں، خمس کی تبلیغ کریں۔ میں نے ایک مولانا صاحب سے، اس نے مجھ پہ سوال کیا، میں نے اس سے پوچھا قرآن مجید کی کل آیتیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 6666۔ میں نے اللہ نے پورے قرآن میں کتنی دفعہ لفظ بلغ استعمال کیا ہے؟ کہتا ہے آپ کو پتہ؟ میں نے کہا میری تحقیق ہے، میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے کہ 6666 آیتوں میں لفظ بلغ صرف ایک مقام پہ آیا ہے، اور وہ بھی ولایت علی کے ساتھ۔ نعرہ اتنا سست نہیں ہونا چاہیے۔ اے میرے رسول، بلغ، پہنچا دے، تبلیغ کر دے، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور میرا رسول اگر تو نے یہ فعل نہ کیا، فعل ہوتا ہے ہاتھ سے کرنا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ فعل نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ محمد ہے اللہ کا رسول، اور اس کی رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ فعل نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب جتنے
جتنے مومنین تشریف فرما ہے، جتنے پنڈال میں بیٹھے ہیں، ہر ایک جاگ کے بعد سنیں وہ کون سا کام تھا جس کے لیے اللہ کو کہنا پڑا؟ کیا وہ توحید تھی، نبوت، امامت، قیامت؟ کیا وہ کام نماز کا تھا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، خمس کا، جہاد کا؟ وہ کون سا کام تھا جس کے لیے اللہ کو کہنا پڑا کہ اگر تو نے آج یہ کام نہ کیا؟ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، توحید کا ذکر پورے قرآن میں 45 مقام پر ہے۔ رحمت للعالمین صحابہ کرام کو پہلے بتا چکا ہے۔ عدل کا ذکر پورے قرآن میں 16 مقام پر ہے، مصطفیٰ پہلے پہنچا چکا۔ نبی کی نبوت اور رسالت کا ذکر پورے قرآن میں 55 مقام پر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی پہنچا چکا۔ قیامت کا ذکر پورے قرآن میں 157 مقام پر ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مالک پہلے پہنچا چکا۔ نماز کا ذکر پورے قرآن میں 44 مقام پر ہے۔ زہرا کا بابا پہلے پہنچا چکا ہے۔ کچھ بندے ابھی غور نہیں کر رہے۔ روزے کا ذکر پورے قرآن میں 4 مقام پہ ہے۔ حسنین کا نانا پہلے بتا چکا ہے۔ حج و عمرے کا ذکر پورے قرآن میں 11 مقام پر ہے، نبی پہلے پہنچا چکا۔ زکوٰۃ کا ذکر پورے قرآن میں 49 مقام پر ہے، نبیوں کا نبی پہلے پہنچا چکا ہے۔ خمس کا ذکر پورے قرآن میں 7 مقام پر ہے، نبی پہلے پہنچا چکا۔ جہاد کا ذکر پورے قرآن میں 11 مقام پر ہے، نبی پہلے پہنچا چکا۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، نبی پہلے پہنچا چکا۔ اللہ کہتا ہے اگر تو نے آج یہ کام نہ کیا، وہ کون سا کام ہے کہ اگر تو نے آج یہ کام نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں۔ پھر خدا فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرا حبیب گھبرانا، لوگوں کے شر سے میں تجھے محفوظ رکھوں گا۔ میں تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ مسلمانوں، تمہارا رسول اس وقت نہیں گھبرایا جب اکیلا تھا۔ کوئی تو سمجھے گا نا، اس وقت نہیں گھبرایا جب پورا عرب مشرکین سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس وقت نہیں گھبرایا جب اکیلا تھا۔ آج چاروں طرف سے صحابہ کرام موجود ہیں، نبی گھبرا رہا ہے۔ ابو جہل پہلے مارا گیا، عتبہ عتیبہ ختم ہو گئے، عبداللہ ابن ابی بن سلول جیسا منافق وہ بھی جہنم دے چکا، مرحب انتر حارث جیسے شجاعان عرب وہ بھی جہنم دے چکے۔ آج ہر طرف سے نبی کے صحابی اللہ کا
اس وقت نہیں گھبرایا جب اکیلا تھا. سارے مکہ والے بڑے بڑے سردار ابو جہل ابو لہب اور بڑے بڑے بندے آئے نبی کے پاس. آگے کہتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہم آپ کے پاس سنوں کے لیے آئے ہیں. تاریخ کے منہ میں پٹی نہیں ڈالی جا سکتی. ہم آپ کے پاس سنوں کے لیے آئے ہیں. عبداللہ کے بیٹے اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں نا تو پورا عرب آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیتا ہے. اگر آپ دولت چاہتے ہیں ہم دولت کے ابھی انبار لگا دیتے ہیں. اور اگر آپ کسی شہزادی سے عقد چاہتے ہیں آپ صرف اشارہ کریں ابھی عقد ہو جائے گا. لیکن عبداللہ کے بیٹے بات یہ ہے کہ جن کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا ہے نا ان کی لاج رکھیں, ان پہ تبرہ نہ کریں. علی والا جب کہا نا سید المرسلین فرماتے ہو مکہ کے قریشیوں تم سارے اکٹھے ہو کر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو, بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو, میں مصطفیٰ کو ہی کہوں گا جو کہہ رہا ہو. یہ کب کی بات ہے جب اکیلا تھا. 6-7 برس کا چھوٹا بھائی علی تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. آج میدان غدیر میں چاروں طرف صحابہ کرام جان ساری کے لیے موجود ہیں. اللہ کہہ رہا اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا, اور میں اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو جہل کی تلوار چمک رہی تھی, ابو سفیان کے ہتھ کنڈے جاری تھے, عتبہ عتیبہ جوش و خروش سے مکاریاں کر رہے تھے, مرحب و انتر و حارث جیسے پہلوان اس وقت موجود تھے. اللہ کہہ رہا ہے غدیر کے میدان میں کہ میں تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. اب وہ تلاش کرو وہ کون بندے ہیں, کیا وہ تو نہیں جن کے بارے میں نبی نے خود فرمایا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل, اور تیرے اندر شرک چونٹی کی چال سے بھی تیز دوڑتا. اللہ اکبر اللہ اکبر.